لائق سب تکریم علماء کرام، حفاظ عظام، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، آمنت بالله صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام گناہ گاروں کو اپنے محبوب اور برگزیدہ بندے یعنی مجدد اعظم، امام اہل سنت، فناف الرسول، امام عشق و محبت، اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یقیناً اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا احسان پچھلے جو صدی میں مسلمان گزرے ان پر بھی رہا ہے، اور ہم گناہ گار مسلمانوں پر بھی آپ کا احسان عظیم ہے، اور آپ کی جو خدمات دینیہ ہیں کل بھی دنیا اس سے فیضیاب ہو رہی تھی، اور آج بھی الحمدللہ آپ ہی کی تصنیفات، آپ ہی کی تحریرات اور آپ ہی کی خدمات دینیہ کے ذریعے سے ہم جیسے ادنا خادم دین بھی روشنی پاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے رہنمائی پاتے ہوئے کچھ دین کی خدمات انجام دے لیتے ہیں۔ آج دنیا سنیت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا جو عرس پاک منا رہی ہے، یہ 106واں سالانہ عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی ولادت طیبہ سن ہجری کے اعتبار سے 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہوئی ہے، اور سن عیسوی کے اعتبار سے 1856 عیسوی میں ہوئی ہے، اور آپ کا وصال 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری میں ہوا ہے، اور یہ سن عیسوی کے اعتبار سے 1921 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
کل آپ کو 68 سالہ زندگی عطا فرمائی، 68 سالہ عمر پاک آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کا بچپن ہو یا پھر آپ کی جوانی ہو یا پھر آپ کے بزرگی کے ایام ہو، ہر ایک دور اور زمانے میں آپ سب سے پہلے شریعت مطہرہ پر استقامت کے ساتھ گامزن رہے، استقامت کے ساتھ آپ اس پر قائم رہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بچپن بھی ایسا پاک اور ستھرا بچپن ہے کہ آپ عام بچوں کی طرح اپنے قیمتی وقت کو کھیلتے اور کودتے ہوئے نہیں گزارتے تھے، بلکہ سیرت نگاروں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ کی یہ عادت کریمہ رہی کہ آپ کھیلنے کے لیے باہر نہیں جاتے تھے۔ اگر کبھی کچھ بچے آپ کے گھر میں آ جاتے اور وہ کھیلتے رہتے اور آپ کو کھیلنے کی دعوت دیتے تو آپ اسے قبول نہ کرتے بلکہ کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے۔ یہ خاص آپ کا وصف رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں ان کے تمام بچپن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ وہ اپنے بچپن کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہماری اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم یہ نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچپن ہو یا جوانی کے ایام ہو یا کسی بھی عمر کے اسٹیج میں ہو، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور اگر ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ، بچپن اتنا پیارا ہے کہ 4 سالہ آپ کی عمر مبارک ہے، آپ نے قرآن عظیم کا ناظرہ ختم فرما دیا۔ 4 سال کی عمر بہت ہی مختصر ہوتی ہے، اور پھر سیرت نگاروں نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ 4 سالہ ہی عمر مبارک ہے۔ کوئی عرب سے کوئی تشریف لائے تھے شہر بریلی میں، تو آپ نے ان سے عربی میں فصیح کلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ چونکہ کوئی عام بچے بھی نہیں ہیں بلکہ رب تعالیٰ نے آپ کو بحیثیت مجدد اس دنیا میں بھیجا ہے، اور مجدد کوئی عام انسان نہیں ہوتے کہ بس ان کی عام پیدائش ہو گئی، بلکہ سرکار کا جو فرمان ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، یبعث کا لفظ آیا ہے یعنی یہ ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم و فضل میں یہ ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے کرم کو بچپن ہی کے ساتھ ان کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اور جب ان کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو سبحان اللہ، آپ عاشق رسول ہیں، آپ فنا فی الرسول ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام پاک جیسے ہی ہم اور آپ سنتے ہیں ہماری عشق و محبت کی کلیاں کھل اٹھتی، ہمارا دل جو ہے عشق اور محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، گویا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات ہو یا پھر آپ کا نام پاک ہو، عشق رسول کا استعارہ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا نام لیا عشق رسول آ گیا۔ اور سبحان اللہ، 6 سالہ آپ کی عمر مبارک ہے، اور میلاد کے موقع پر آپ نے بڑے مجمع میں 2 گھنٹے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان پر میلاد پڑھا ہے سبحان اللہ۔ اور 8 سالہ عمر مبارک ہے کہ سبحان اللہ، درس نظامی کی فن نحو کی عربی کی کتاب ہے ہدایت النحو، آپ نے اس کتاب کی عربی میں شرح تحریر فرمائی۔ ہمارے اساتذہ دارالعلوم کے موجود ہیں، یہ بھی جانتے ہیں آج کے طلباء کا 14-15 سال کی عمر میں بھی کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ہے، آپ کوئی عام حضرت نہیں ہے آپ، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ 8 سالہ عمر پاک ہے، آپ نے ہدایت النحو کی عربی میں شرح تحریر فرمائی، اور 10 سالہ آپ کی عمر مبارک ہوئی کہ آپ درس نظامی کی جو منتہی کتب میں جو شمار ہوتی ہے اصول فقہ کی کتاب مسلم الثبوت پر آپ نے عربی میں حاشیہ تحریر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 13 سال 10 ماہ 4 یا 5 دن کے ہوئے کہ آپ مروجہ علوم و فنون میں ماہر ہو کر
آپ نے فراغت حاصل فرما لی، ابھی 14 سال کی عمر نہیں ہوئی، اور اس کے بعد آپ کے والد محترم جو رئیس المتکلمین ہیں، خاتم المحققین ہے، مرجع العلماء ہے، اور آپ کے فتوے کو قدر کی نگاہ سے اس دور اور زمانے میں سارے ملک ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا، اور آپ اس وقت منصب افتاء پر فائز رہے۔ جب آپ 14 سال کی عمر مبارک میں آئے تو آپ کے والد محترم نے منصب افتاء کی ذمہ داری، دارالافتاء بریلی شریف کی ذمہ داری اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے سپرد فرما دی۔ سبحان اللہ، 14 سال کی عمر کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات اطہر ہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلا فتویٰ جو دیا ہے وہ 8 سالہ عمر مبارک میں دیا ہے۔ آپ نے فتویٰ دے دیا، آپ کے والد محترم دارالافتاء میں موجود نہ تھے، آپ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، واپس آئے، آنے کے بعد فتویٰ موجود تھا، آپ کی نظر پڑی، پڑھنے کے بعد آپ دیکھے اور تحریر دیکھ کر سمجھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا امن میاں نے لکھا ہے۔ آپ کو آپ کے والدین محبت سے امن میاں کہا کرتے تھے۔ آپ کا نام احمد رضا ہے، تاریخی نام المختار ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اپنا تخلص عبد مصطفیٰ رکھا ہے، اور آپ کا خود مشہور شعر ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جب فتویٰ لکھا اور آپ کے فتوے کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے کہا کہ اچھا امن میاں نے لکھا ہے، ابھی انہیں نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن اس جیسا فتویٰ کوئی بڑے سے بڑا لکھ کر بتا دے تو ہم مان جائیں گے۔ یہ آپ کے والد محترم نے فرمایا، ابھی 8 سالہ عمر مبارک کا یہ لکھا ہوا فتویٰ ہے، اور 14 سال کی عمر مبارک میں آپ نے دارالافتاء کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس کے بعد اپنے وصال تک برابر یہ خدمات انجام دیتے رہے، یعنی تقریباً آپ کی جو عمر رہی 68 سالہ رہی، اور 14 سال کو آپ اس میں سے مائنس کر دیں تو تقریباً 54 سال ہے۔ 54 سال برابر شب و روز دین متین کی خدمت میں آپ مصروف رہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ یقیناً بہت زیادہ اساتذہ سے آپ نے تعلیم حاصل نہ کی، بلکہ آپ کی سیرت نگاروں نے صرف 6 اساتذہ کا نام درج کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا، اور ایسا کمال اور ایسی ذہانت علمی عطا فرمائی کہ آپ خود اپنے مطالعے کے ذریعے سے 1 2 نہیں 50 سے زیادہ علوم میں آپ مہارت تامہ رکھا کرتے تھے۔ پہلے تحقیق کرنے والوں نے آپ کے علم پر تحقیق کی، آپ کی تحریرات و تصنیفات کا مطالعہ کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کو 50 علوم و فنون میں مہارت تامہ ہے، اور آپ نے ان فنون میں کتابیں بھی تحریر فرمائی، اور اس کے بعد اور ریسرچ ہوا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے تقریباً 72 علوم و فنون میں آپ کو مہارت تامہ ہے۔ اور یہاں تک کہ آج تحقیق یہ بتاتی ہے کہ لکھنے والوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ کو 105 علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی علم کا جاننا، اور ایک ہوتا ہے کسی علم میں فن، کسی علم میں مہارت رکھنا۔ یقیناً اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اس علم میں مہارت تامہ رہی، اور بہت سارے علوم و فنون میں آپ نے تحریرات بھی تحریر فرمائی، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ معمول رہا کہ آپ تقریباً 18 سے زائد گھنٹے دین متین کی خدمت میں مصروف رہا کرتے، اور آپ کی عادت کریمہ یہی رہی کہ یہاں تک کہ کبھی آپ بیمار ہو جاتے اور ڈاکٹر یہ کہتے کہ آپ آرام کریں۔ دیکھیے دینی جذبہ ہمارے بزرگان دین میں کیسا رہا۔ ہم اور آپ اپنے اسلاف کا، اکابرین امت کا، اولیاء امت کا ہم عرس مناتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کس طریقے سے دنیا میں مصروف ہو کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اور اپنے وقت کو کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہی معمول رہا کہ ہر لمحہ ہر آن آپ کو دین کی فکر ہوتی، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ اگر ڈاکٹر یہ بھی کہہ دیتا
کہ آپ آرام کریں، آپ زیادہ گفتگو نہ کریں، آپ لکھا نہ کریں، تو آپ کا یہ عمل ہوتا کہ آپ اپنے شہر سے وہاں سے نکل جاتے، اپنے ایک کوٹھی میں چلے جاتے، قصبے وغیرہ میں ہوتی جہاں پر عام لوگوں کا آنا جانا نہ ہوتا، اور آپ وہاں پر چلے جاتے، وہیں پر آپ رہا کرتے۔ لیکن وہاں پر رہ کر آپ کوئی آرام نہیں کرتے۔ آپ کے اپنے ایک چاہنے والے یہ بیان کرتے ہیں، جن کا نام مولانا محمد حسین ہے، میرٹھ کے رہنے والے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں شہر بریلی گیا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے ملاقات کے لیے، اور جب ان کے پاس گیا تو وہ وہاں پر موجود نہ تھے، اور پتہ یہ چلا کہ آپ بیمار ہیں، ڈاکٹروں نے آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے سے منع کیا ہے اور زیادہ کام سے منع کیا ہے، تو آپ کوٹھی میں آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ پتہ تلاش کر کے وہاں پر پہنچتے، دستک دیتے، اور دینے کے بعد باہر کوئی آتا پوچھتا کہ کون ہے، اندر جاتے، جا کر اجازت طلب کرتے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے چونکہ شناسہ ہوتے تو آپ اجازت عطا کر دیتے، اندر وہ چلے جاتے۔ اندر جانے کے بعد یہ دیکھتے کہ یہ مغرب کے بعد کا وقت ہوتا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، اور آپ کے شہزادے مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمہ، اور اسی طریقے سے اور بھی دو عالم دین مفتیان اکرام وہاں پر موجود ہوتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنے ہاتھ میں کچھ خطوط کو لے لیتے ہیں جو تقریباً 30 ہوتے ہیں، آپ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں دیتے اور دے کر یہ فرماتے کہ اسے لو، یہ تقریباً 30 خطوط ہے جن میں سوالات ہیں، اور ابھی میں نے ایک دیکھا ہے، باقی دیکھنا ہے۔ تو صدر الشریعہ ایک لے لیتے، دوسرے عالم دین یعنی مفتی اعظم علیہ الرحمہ دوسرا خط لیتے، اور اسی طریقے سے تیسرے چوتھے عالم دین خط لے لیتے۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ آپ سوال پڑھتے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سن لیتے، مکمل سوال سننے کے بعد جواب تحریر فرماتے۔ اس کے بعد شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمہ دوسرے خط کو کھولتے، آپ سوال پڑھتے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس کا جواب املا فرماتے۔ تیسرے عالم دین وہ بھی اسی طریقے سے سوال پڑھتے، آپ اس کا جواب دیتے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا۔ جو صحابہ آتے وہ پریشان ہو جاتے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ آرام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ آرام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ یہاں پر بھی دینی خدمت میں مصروف ہیں۔ پھر وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ خطوط کے جوابات لکھا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی مشکل امر ہے، یعنی ایک جواب لکھانا کچھ تو آسان اور سہل ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ 1 2 3 4 سوالات ایک کے بعد دیگرے پڑھے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کچھ جواب تحریر فرماتے تاکہ صدر الشریعہ کچھ لکھ لیں، اتنے میں آپ سرکار مفتی اعظم کو لکھواتے، وہ کچھ لکھ رہے ہیں، تیسرے لکھتے ہیں، چوتھے لکھتے ہیں، پھر جہاں پر صدر الشریعہ کو چھوڑا تھا وہیں سے جواب تحریر فرماتے۔ یہ آپ کے قوت حافظہ کا کمال ہے، یہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ وہ ذہانت ہے کہ جو ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ اب وہ یہ فرماتے ہیں ان کے درمیان میں ایک شخص اور بھی تھے، وہ درمیان میں اپنے سوالات زبانی پوچھ رہے تھے، اور مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کہ ایسے ہی اعلیٰ حضرت بیمار ہے بتائے، اور آپ 4 خطوط کے جوابات تحریر فرما رہے ہیں، اور پھر یہ درمیان میں خلل ڈالتے ہوئے اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا دینی جذبہ ہے کہ آپ اپنی 14 سالہ عمر مبارک سے لے کر اپنی 68 سالہ زندگی تک، اپنے وصال پاک تک برابر دین اسلام کی خدمت ہی کرتے رہے، اور آپ کو اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت تھی، اور ہمارے نبی سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے اس سے بھی آپ بڑی محبت فرمایا کرتے، چاہے وہ شہر رسول ہو، یا پھر کوئی سید زادے ہوں، یا پھر اس کے علاوہ سرکار کی سنت مبارکہ ہو۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی حاجی صاحب تشریف لاتے یا کوئی عمرے کو جا کر آتے تو آپ ان سے ملاقات کرتے اور پوچھتے یہی سب سے پہلے کہ آپ مدینۃ الرسول گئے تھے؟ اگر وہ یہ کہتے کہ ہاں میں شہر رسول گیا تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیا، تو اب وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو آپ اس کی دست بوسی فرماتے اور آپ اس کی قدم بوسی فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص وہ ہے، اس کے قدم وہ ہے جو شہر رسول میں پڑے ہیں۔
اور اگر کوئی شخص ایسا بھی ہوتا جو آ کر آپ سے یہ کہہ دیتا کہ میں مدینۃ الرسول نہ جا سکا، تو آپ اپنے چہرے کو پھیر لیتے، آپ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے، اور اس قدر آپ کو شہر رسول جانے والوں سے محبت اور انسیت تھی کہ ایک مرتبہ شہر بریلی کے حاجی صاحب آپ کے پاس آتے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ملتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے طریقے کے مطابق آپ یہ پوچھتے کہ حاجی صاحب یہ بتائیے سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی؟ تو آپ روتے ہوئے آپ کہتے بڑے افسوس کے ساتھ، ہاں ہوئی تو ہے لیکن صرف 2 دن وہاں پر رہ سکا۔ کتنے دن؟ 2 دن وہاں پر رہ سکا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 2 دن تو بہت بڑی بات ہے، اگر وہاں پر ہم کو چند سانسیں لینے کا موقع مل جائے تو یہ بھی ہمارے لیے غنیمت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان کی دست بوسی فرماتے اور قدم بوسی فرماتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ طریقہ ہے، آپ کی عادت مبارکہ رہی کہ آپ کھانا جب تناول فرماتے کسی بھی چیز کو زیادتی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ نہ کھاتے تھے۔ اولیاء اللہ کا یہی طریقہ رہا کہ کم خوردن ان کی عادت کریمہ ہوتی، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ اللہ والوں کی عادت کریمہ ہوتی ہے، ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسے اپنائیں۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ کسی کے پاس دعوت میں جاتے، اور جب وہاں پر جاتے تو وہاں پر ککڑی موجود ہوتی، اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھی جاتی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سب سے پہلے تناول فرماتے، اور کھانے کے بعد آپ فوراً اپنے ساتھ والوں سے کہتے کہ یہ ساری ککڑی میں ہی کھاؤں گا، کوئی اور نہ کھائے۔ آپ کھاتے ہیں اور سب لوگ پریشان ہو جاتے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی عادت کے برخلاف ہے کہ آپ اس طریقے سے کثرت کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ تناول فرمایا، سب خاموش رہتے ہیں، دعوت مکمل ہو جاتی، چلے جاتے تو آپ کے ساتھ والوں میں سے کوئی ایک پوچھتے ہیں آخر معاملہ کیا رہا کہ حضور آپ نے ہمیں کھانے کی اجازت نہ دی اور یہ خلاف معمول یہ آپ کا عمل مبارک رہا؟ تو آپ فرماتے ہیں ککڑی کھانا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں پہلی ککڑی کی شاخ کو لیا کھایا تو وہ جو ہے کڑوی تھی، اور میں یہ پسند نہ کیا کہ کوئی اور ککڑی کو کھاتا، کھانے کے بعد چھی چھی کہتا اور نہ کھانا پسند کرتا، تو یہ مجھے پسند نہ آیا، اسی وجہ سے میں ساری کی ساری شوق کے ساتھ کھا لیا۔ دیکھیں سرکار کو جو چیز پسند ہے آپ تو ادب و احترام کر ہی رہے ہیں، اور آپ کے سامنے اگر کوئی بے ادبی کا اظہار بھی نہیں کیا، اندیشہ بھی ہے، تو آپ اسے پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ ہے سچے عاشق کی علامت کہ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جاتی ہے اس سے آپ بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور ناموس رسالت سے بڑی محبت فرماتے، اور آپ خود یہ فرماتے میرے 3 ہی کام ہے، میرے 3 ہی کام ہیں۔ سب سے پہلا کام رد بد مذہباں، بد مذہبوں کا رد کرنا، یہ آپ کا خاص وصف ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آپ جس دور اور زمانے میں پیدا ہوئے اس دور میں 1-2 فتنے نہ رہے، بہت سارے فتنے رہے، اور اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہر پہلی صدی سے لے کر 13ویں صدی تک مجددین تشریف لاتے رہے، اور ہر ایک کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے ان کے دور اور زمانے میں 1 2 3 فتنے آئے جن کا انہوں نے رد کیا، اور یقیناً رب تعالیٰ نے ہر ایک مجدد کو سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ شخصیت اور وہ ذات ہیں کہ آپ کے دور اور زمانے میں ایک فتنہ نہ تھا بلکہ بہت سارے فتنے سر ابھار چکے تھے، اور اپنے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ ملک ہندوستان میں پکڑ چکے تھے، اور عالم یہ تھا قادیانیت کا بھی فتنہ تھا، وہابیت کا بھی فتنہ تھا، دیوبندیت کا بھی فتنہ تھا، صلح کلیت کا بھی فتنہ تھا، اور اسی طریقے سے نیچریت کا بھی فتنہ تھا، چکڑالویت کا بھی فتنہ تھا، اور بہت سارے وہ عقائد حقہ جو قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے تقریباً 1200 سال سے
متفقہ طور پر چلے آ رہے تھے ان پر بھی حملہ کیا جا رہا تھا، کبھی عزت رسول کے خلاف بکا جا رہا تھا، کبھی آداب مصطفیٰ کو شرک کہا جا رہا تھا، تعظیم نبی کو شرک کہا جا رہا تھا، اس طریقے کی باتیں کی جا رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام فتنوں کے خاتمے کے لیے امام احمد رضا کو دنیا میں بھیجا. اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس دور اور زمانے میں بھی بہتر سے بہتر انداز میں سارے مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کا کام انجام دیا، بلکہ رب تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم اور ایسا علم غیب بھی عطا فرمایا کہ آج کے دور اور زمانے میں بھی جو فتنے سر ابھار رہے ہیں، الحمدللہ آپ نے تشفی بخش اس دور اور زمانے ہی میں ان تمام فتنوں کا جواب دے دیا ہے. آج بھی الحمدللہ آپ کی تحریرات ایسی زندہ جاوید ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم جیسے ادنا سا علم رکھنے والے ان کے ذریعے سے ان فتنوں کا جواب دے سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا خاص یہی کام تھا. آپ یہ فرماتے ہیں میرے 3 کام ہیں، ایک رد بد مذہبوں کا رد کرنا، اور دوسرا آپ یہ فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت کرنا. آپ کا اس میں بھی بہت بڑا اہم کارنامہ فتاوی رضویہ شریف جو آج 30 جلدوں میں موجود ہے، یقیناً یہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور ایسا کارنامہ ہے کہ بڑے بڑے اپنے اور پرایوں نے جب آپ کے فتاوے کو دیکھا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ کی شان علمی یہ ہے کہ علامہ شامی اور صاحب فتح القدیر وہ آپ کے شاگردوں میں ہوں، اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ ثانی ہیں. یہ آپ کی عظمت و شان ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا عمل مبارک یہ رہا کہ آپ ہمیشہ اسی میں مصروف رہتے، اور آپ اپنی ناموس کو اور اپنی عزت کو اور اپنے ماں باپ اور آبا و اجداد کی عزت کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے دفاع میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کبھی بھی مالداروں سے محبت نہ کرتے اور کبھی بھی ان کے قریب نہ جاتے. آپ یہی سمجھتے کہ جو کچھ بھی ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے عطا ہونا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ پر خاص کرم رہا. اور کیسا کرم رہا، اور ہر ایک موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتیں آپ پر رہی. جب آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ بھی دیکھیے اتفاق ہے کہ آپ کا جانے کا ارادہ نہ تھا، آپ اپنے بڑے شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ الرحمہ اور دیگر افراد خاندان کو بس روانہ کرنے کے لیے آپ ممبئی تشریف لے گئے. لیکن کچھ ایسا آپ کا دل چاہا کہ اب میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوں. اور ظاہر سی بات ہے ابھی آپ نے سماعت کیا وہ دوسری مرتبہ ہی کے حج کا واقعہ ہے کہ جس میں سرکار نے اپنے اس عاشق کو حالت بیداری میں اپنے دیدار سے نوازا ہے. اور صرف یہی نہیں، اور بھی آپ کے کمالات اور آپ کی عظمت و شان کو اس سفر میں اجاگر کرنا مقصود تھا. تو آپ کا دل چاہا کہ آپ بھی ساتھ ہی میں چل پڑے. تو آپ نے کسی طریقے سے ارادہ بنا لیا، دوسرے سفر حج کے لیے تشریف لے گئے. اور جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر وہاں کے علماء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، اور اسی وقت یہ دیابنا بھی وہاں پر موجود تھے. دیوبندی ائمہ جو مانے جاتے یہ لوگ بھی وہاں پر تھے، اور انہوں نے علم غیب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انکار پر بہت ساری باتیں وہاں پر پیش کی تھی. اور اس کے سلسلے میں وہاں کے جو خاص قاضی وغیرہ رہے، علماء رہے، ان کی بارگاہ میں جب سوالات آئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کے جوابات امام احمد رضا جو ان کے اپنے ملک سے، ملک ہندوستان سے آئے ہیں، وہی جواب دیں گے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس یہ سوالات پیش کیے گئے، اور اس موقع سے اتفاق سے آپ بیمار ہو چکے تھے، اور آپ اسی بیماری کی حالت میں اس خدمت کو آپ نے قبول فرما لی. لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج کے علماء ہوتے تو یقیناً اپنی بیماری کا عذر پیش کرتے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ یقیناً آپ نے یہی چاہا کہ جب مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو ثابت کرنے کی خدمت کا موقع مل رہا ہے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات کیا ہے. آپ نے قبول فرما لیا، اور اس کے بعد اس کے جوابات تحریر فرمائے. اور یقیناً آپ نے اس طریقے سے کتاب کو تحریر فرمایا کہ جب وہاں پر کے جو علماء رہے ان کے پاس کتاب پیش ہوئی،
جس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. سبحان اللہ، آپ کا یہ طریقہ کار رہا کہ آپ دلائل کے خوب انبار لگا دیتے، آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ، اور یہ بھی آپ کی انفرادیت کا معاملہ ہے. ہمارے محقق علماء اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ دیگر علماء اور مفتیان اکرام کے فتاوے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ جب سوال جیسا کیا جاتا اس کے اعتبار سے جواب دے دیا جاتا، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ طریقہ رہا کہ اگر سوال آدھی سطر کا بھی ہے یا ایک سطر کا بھی ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے تو آپ اس پر ایک رسالہ بھی تحریر فرماتے، اور اس کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے کئی آیات قرآنیہ پیش کرتے، کئی احادیث طیبہ کو پیش کرتے، اور بہت سارے جزیات فقہیہ کو پیش کرتے، اور اس طریقے سے آپ اپنا فتویٰ مکمل فرماتے. اور آپ کی خاص شان یہ بھی ہے کہ عام مفتیان اکرام جب فتویٰ تحریر فرماتے تو وہ لائبریری میں موجود ہوتے اور کتابیں ان کے سامنے موجود ہوتی. لیکن سبحان اللہ، آپ نے ابھی اس سے پہلے ایک واقعہ سماعت کیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ استفتاء کے جوابات تحریر فرما رہے ہیں. آپ کوئی کتاب دیکھ کر نہیں تحریر فرما رہے ہیں، بلکہ آپ جو املا کرا رہے ہیں بس اپنے قوت حافظہ کے ذریعے سے کروا رہے ہیں، اور آپ کی ساری کتابیں آپ کے سینے میں محفوظ رہی. اور آج جس طریقے سے ہم اور آپ کمپیوٹر میں بہت ساری کتابوں کو محفوظ کر دیتے ہیں، گویا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کمپیوٹر سے بڑھ کر تھے، ہر ایک کتاب آپ کے سینے میں محفوظ تھی. اور اسی طریقے سے جب آپ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اس کتاب کو تحریر فرمایا اور وہاں کے شریف مکہ نے اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد جھوم اٹھے، اور جھوم کر یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو علم غیب عطا کرتا ہے اور یہ وہابیہ انکار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب آپ نے اس طریقے سے پڑھ کر بتایا اور بعض دیگر آپ کے چاہنے والوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اس طریقے سے بہترین کتاب کیسے تیار کر دی، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میرا کام تو صرف لکھنا ہے اور مجھے لکھانے والے کوئی اور ہیں. سبحان اللہ. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خدمت مجھے ملی تو میں خانہ کعبہ میں گیا، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہوا اور نماز میں نے ادا کی اور اس کے بعد دعا کی اور وہیں قریب بیٹھ کر لکھنا شروع کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باب کعبہ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور ایک جانب مولا علی مشکل کشا حیدر کرار ہے اور دوسری جانب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی جانب سے ارشاد ہو رہا ہے اور میں تحریر کرتا جا رہا ہوں. یہ خاص کرم ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ پر. یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس پرفتن دور میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہمیں نسبت ہے، اور آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا. اور یقین جانیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں بہت سارے حاسدین کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی تو ایک عالم ہی ہیں، لیکن ہمارے نزدیک آپ کوئی عام عالم دین نہیں ہے، بلکہ علماء عرب نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی تحریرات کا مطالعہ کیا، آپ کو پڑھا اور آپ کو جانچا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آپ کوئی عام عالم دین نہیں ہے، بلکہ آپ آیت من آیات رب العالمین ہیں. اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی کا نام امام احمد رضا ہے، اور آپ معجزات من معجزاتی رسول رحمت للعالمین ہے. آپ رسول رحمت للعالمین کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزے کا نام امام احمد رضا. اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کا صرف یہی معاملہ نہیں، بلکہ آپ جہاں پر اپنے نبی سے محبت فرماتے وہیں پر آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بڑی محبت فرماتے، اور یقیناً ان سرکاروں سے بڑی محبت کرتے، اور آپ کا ہمیشہ یہی نظریہ ہوتا اور پختہ عقیدہ ہوتا کہ جو بھی ملنا ہے اسی سرکار یعنی سرکار غوث اعظم ہی سے ملنا. اور آپ اپنے پیر و مرشد سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبتیں فرماتے، اور خاص کرم بھی آپ کا ہوتے رہتا. اور محبتوں کا اظہار آپ بھی ایسے بھی فرمائے کہ جب آپ کو 6 سالہ عمر مبارک میں یہ معلوم ہو گیا کہ شمال کی جانب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ ہے، تو اس عمر مبارک سے لے کر وصال تک آپ کبھی بھی اپنے پاؤں کو اس جانب نہیں پھیلائے. سبحان اللہ. یہ بھی عشق اور محبت کا معاملہ ہے. اگر آپ سے سوال کیا گیا کیا اس جانب پیر پھیلانا جائز ہے،
تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہاں جائز ہے، ہاں اگر کوئی بغداد معلی یا پھر قبلہ انبیاء بیت المقدس کی نیت سے اپنے پاؤں کو نہ پھیلاتا ہے تو یہ وجہ معقول ہے، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہے۔ یقیناً ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کو جانیں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام عالم نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہم نے معرفت خداوندی کو پایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہم نے آداب مصطفیٰ کو سیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہم نے تعظیم نبی کیا ہے وہ ہم نے جانا اور اس پر عمل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہم نے عشق صحابہ کیا ہوتا ہے، مقام صحابہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے جانا اور پہچانا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ بتایا ہے کہ رسول ہمارے کوئی عام رسول نہیں ہے، بلکہ آپ تو ایمان کی جان ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ ایمان کی جان ہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سرکار کی بارگاہ میں اتنے مقبول رہے کہ سرکار نے حالت بیداری میں تمام حجابات کو اٹھا کر ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو اپنا دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ 25 صفر المظفر کو جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وصال ہونے والا تھا تو ملک شام کے ایک بزرگ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام موجود ہیں، اولیاء اکرام بھی موجود ہیں، اور سب کے سب خاموش کھڑے ہوئے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہاں کسی آنے والے کا انتظار ہو رہا۔ تو وہ شامی بزرگ آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ یہ بتائیں کہ آخر کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آپ کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں امام احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ احمد رضا کون ہے؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ملک ہندوستان شہر بریلی کے رہنے والے ایک شخص ہیں۔ جیسے ہی یہ سنتے ہیں وہ بیدار ہو جاتے، بیدار ہونے کے فوراً بعد ارادہ کر لیتے اب مجھے ملک ہندوستان شہر بریلی پہنچنا ہے۔ آپ فوراً رخت سفر باندھتے، ملک ہندوستان پہنچتے، بریلی شریف پہنچتے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا پتہ ڈھونڈتے اور معلوم کرتے کہ احمد رضا کہاں ہے۔ تو جب پوچھتے تو انہیں بتایا جاتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں ان کا وصال ہو چکا ہے۔ تو وہ شامی بزرگ اس خواب کو یاد کرتے ہیں، تو وہ خواب عین 25 صفر المظفر کو اسی وقت میں ہوتا ہے جب یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وصال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سرکار کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں، اور یقیناً اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ٹوٹ کر محبت کریں اور اپنے تعلق کو اس دور اور زمانے میں خاص کر مضبوط سے مضبوط کر لیں، اس لیے کہ آج کل ایک دو فتنے نہیں، بہت سارے فتنے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ اپنا عقیدہ محفوظ رکھیں، اپنا ایمان سلامت رکھیں، اپنی اولاد کا ایمان و عقیدہ آپ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اس لیے کہ آج صرف غیروں کی شکل میں، غیروں کی صورت میں فتنے ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں، بلکہ سنی کہلانے والے بھی اس قدر گمراہ اور گمراہ گر ہو گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری بھولی بھالی عوام بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج ہی ایک فون پر سوال آیا کہ کوئی اپنے حیدرآباد ہی کے ہے اور مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، بتایا گیا کہ پوچھا یہ گیا کہ اس شخص نے پوچھا کہ ایک ایسے شخص ہیں جو عاشور خانے کو بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو بھی کرنا ہے کرتے ہیں غیروں کے ساتھ، رافضیوں شیعوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایسے بھی ہیں کہ غیر مسلموں کی شادیوں میں بھی جاتے ہیں۔ اب بتائیے، ایسے بھی ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے کہ الحمدللہ
جو ہمارا سنی رضوی مسلمان ہے، یعنی جس بھی طریقے سے اعلیٰ حضرت سے اسے نسبت ہے، تو وہ تو اتنا تو خوف خدا رکھتا ہے کہ الحمدللہ غیروں کی شادیوں میں نہیں جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ عاشور خانے کو جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن آج کے دور اور زمانے میں اپنے آپ کو پیر کہلانے والے ایسے بھی گمراہ اور گمراہ گر ہیں جو عاشور خانوں میں جا رہے ہیں۔ اب جب ایسے لوگ وہاں جائیں گے تو ان کے پیچھے چلنے والی جتنی بھی عوام ہے وہ کیا کہے گی، وہ کیا کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھٹکتے ہوئے نظر آئے گی۔ یقیناً آج کی ضرورت ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنائیں اور اس کی تعلیمات کو اپنائیں اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم ہو جائیں، اور آپ بھی اس کو اپنائیں اور اپنے اولاد کو بھی اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی آپ یہ پیغام دیں۔ چونکہ عام طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو مرد حضرات ہیں، ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی محبت اور ان کے ساتھ وابستگی آپ کی ہو گئی ہے، لیکن گھر کی خواتین اس سے دور ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خواتین کو بھی یہ دینی پیغام پہنچاتے رہیں تاکہ وہ بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔